अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। अगेन हम कह सकते हैं कि कल के दिन थोड़ा सा नेगेटिविटी या थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थी, लेकिन आज के दिन मजीद मार्केट ने बाउंस बैक किया, 75,000 के लेवल को इंडेक्ट किया। और फाइनली जब हम देख रहे हैं कि कल के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस वीक का, तो इसमें यह देखा जाएगा कि मार्केट के नंबर्स कितना जनरेट हुए। लेकिन इस वीक के अंदर 75,000 के लेवल्स को किसी ना किसी तरह दोबारा अचीव करना, नई बाइंग लेकर आना, मार्केट में फॉरेनर्स का इंटरेस्ट डेवलप होना, ये बहुत ही हेल्दी साइन है। साथ साथ हम देख रहे हैं नई जो आईपीओज आए हैं उनके बड़े एक अच्छे परफॉर्मेंस आ रही है, उनका बहुत एक अच्छा फीडबैक आया है। जो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल, के उनका एक अच्छा जेस्चर देखा गया। और साथ साथ वो पॉजिटिविटी जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं आने की मार्केट के अंदर, फाइनली इट इज़ कमिंग। सो मजीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से। हम देख रहे हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नॉर्मली बजट के हवाले से जो भी ईयरली हमारे लिए एक मिसमैच मैनेजमेंट हो जाती है या मिसमैच थिंग्स होती हैं, तो उसको कैसे सेटल किया जा सकता है, सजेशंस क्या होंगी और आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी है। साथ साथ इनिशिएटिव्स बात करेंगे जो अपकमिंग बजट में होने वाले हैं, और हम बात करेंगे टैक्स के हवाले से। फाइनली वो सेगमेंट्स जो अभी तक अनटैक्स हैं उनको टैक्स नेट में कैसे लाया जाए और इसके ऊपर क्या क्या काम हो रहा है। डिजिटाइजेशन के हवाले से कितनी ज़्यादा अब कोशिशें की जा रही हैं, एफबीआर के रिफॉर्म्स की बात हो रही हैं, और बजट के आने से पहले ही सारी प्रिपरेशन हो रही है, जिसमें एसओईज की प्राइवेटाइजेशन, जिसमें वी हैव सीन ऑलरेडी के पीआईए के लिए 15 से ज़्यादा बिड्स जो है वो ऑलरेडी वी हैव टेकन के यहाँ पर लोकली एज वेल एज ग्लोबली हमारे पास कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। तो आज हम बात करते हैं, वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल हमें ज्वाइन किया है। इंजीनियर जहाज़ेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर एंड सीईओ हैं फैज़ान स्टील के। इसके साथ साथ वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान यूएसए बिजनेस काउंसिल एफपीसीसीआई के। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अली नासिर साहब। आप एक्सपर्ट हैं, साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेरी वार्म वेलकम। मैं सब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहती हूँ, मज़हर साहब से ही पूछना चाहती हूँ। मज़हर साहब, एक तरफ हम टैक्स टू जीडीपी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से बात करते हैं। ईयरली हमारा डिसिप्लिन क्या है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं? हम बहुत सारे एक डिफ़िकल्ट टास्क अचीव कर चुके हैं लास्ट ईयर से दिस ईयर। ये जो फिस्कल ईयर है, हम कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ स्टार्ट में इतना मुश्किल वक्त देखा, और एंड जो एक अब वक्त आ रहा है जून का महीना, जिसमें आपको याद होगा लास्ट जून में ही 22% पॉलिसी रेट किया गया। अभी भी पॉलिसी रेट वहीं पर ही है, लेकिन उसके बावजूद ये जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन इसके फ्रूट्स भी हमने अभी ही देखे हैं। एक साल के अंदर इतनी अचीवमेंट और आने वाले दिनों की तैयारी, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करेंगे, लेट्स कम टू द टैक्स फिगर्स फर्स्ट बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया। हमारा जो टारगेट था तकरीबन 9.5 ट्रिलियन का था, 9.5 ट्रिलियन का था, और इन 10 महीनों के अंदर हमने अबाउट 7 ट्रिलियन, 7.4 7.5 ट्रिलियन हमने अचीव किया है। 2 महीने रहते हैं इसको अचीव करने के अंदर। लेकिन हमने देखना ये है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये 9.4 से कहाँ जाता है। जो सुनने में आ रहा है वो आ रहा है 11 ट्रिलियन। तो अगर वो 9 जी 13 ट्रिलियन 13 ट्रिलियन ओके। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ टैक्स रिकवरी की, ओके, सो टैक्स रिकवरी अगर 9.45 पे थी, अगर वो 11 पे जाती, अगर आप कह रही हैं 13 पे टारगेट है, हाँ, तो वो किससे लिया जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो 5 मिलियन है, एंड टू बी एग्जैक्ट 4.8 मिलियन। और उस 4.8 मिलियन के अंदर भी एक खासी बड़ी मकदार उन लोगों की है जिन्होंने अपनी फाइलिंग कर दी है, उसमें कोई टैक्स नहीं दिया हुआ क्योंकि उन्होंने नॉन फाइलर नहीं होना था। और उसके अंदर सैलरी पेड आपके पास टैक्स जो कटनी है वो है। तो अगर आप अपनी टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे, और अगर चाहे वो IMF का प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो इस मुल्क में हैं उन्हीं के ऊपर ये लोड डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वी विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 महीने में इकनॉमिक कंडीशन रही है,
22% की आपने अभी इन्फ्लेशन की बात की है, तो इंडस्ट्रियल Policy साइड के rate, ऊपर हाँ। पॉलिसी रेट, तो जो इंडस्ट्री पिछले 6 महीने में अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेस आई है, उसका कोई प्रेसिडेंट पिछले 25 साल में नहीं मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप गैस रेट आपका नवंबर 2023 के अंदर Increase हुआ था। 1250 रुपये MMBTU था, आपने उस रेट को एक ही रात के अंदर 2200 रुपये कर दिया। मज़र साहब, एक तरफ हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट के अंदर चले गई थी, फिर उनको समझाया भी गया कि आपको सब्सिडाइज भी किया गया था, एक वक्त था। लेकिन देखें, जब डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, जब इन्फ्लेशन आ चुकी थी हायर साइड पे 38%, तो इसको तो टैकल करना ही था ना किसी तरीके से। सो द इशू इज़ कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को, जो एक्सपोर्ट भी है और वो है जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, उसको अगर आप 1200 रुपये से 2200 रुपये ओवरनाइट पे ले जाएंगे, तो कोई अलादीन का चिराग किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पूरी दुनिया में नहीं है कि वो 120% का इंक्रीज़ का गैस बिल भी दे सके। राइट, लेकिन उसका एक सोल्यूशन ये था कि आपको याद होगा सोलर पैनल्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हायर साइड पे थे, और अभी वो वक्त है। इट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली, यस, हम कह नहीं सकते कि फौरी तौर पे सब कुछ हो जाए। And the issue is that if you are at 22% rate right now, and then you have electricity which is gone up and going up, if you have ancillary industries in Pakistan under pressure, तो आई थिंक इस बजट के अंदर पॉलिसीज़ इस तरह की लानी पड़ेंगी जिससे आपका पहिया चल सके। इस मुल्क के अंदर, या आप किसी भी इकोनॉमिक थियोरी में लेंगे, तो जब भी आपको जब तक आप डेवलपमेंट फंड की तरफ नहीं जाएंगे, मुल्क का पहिया नहीं चलता। कौन सी पॉलिसीज लानी चाहिए, ये मैं आपसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप थोड़ा सा पुश करेंगे, तो उसके साथ 72 एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ साथ लगी हुई हैं जो चलती हैं, जिसकी वजह से आपका पहिया चलता है। और इसको हमने पास्ट में भी देखा है कि इस इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का मर्तबा दिया गया। बट एट द सेम टाइम आपके पास, आपने जैसे बात की कि अगर हमारे पास बहरान है गैस का इस वक्त और हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं गैस की, और आपका 40% बिल जो है वो ऑयल एंड गैस पर है, सो वी हैव टू लुक एट, आपके सामने वही बातें जो मैं हमेशा करता हूँ। आईटी सेक्टर आपके पास है, आप आईटी सेक्टर को इंक्रीज़ करेंगे, आप आईटी सेक्टर किसी का बेतहाशा आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, आपके पास एग्रीकल्चर है, आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, आप 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप मिल्क की वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे और उसको एक्सपोर्ट की तरफ। आई एम जस्ट टॉकिंग बेसिक्स। लेकिन फ्रॉम अ बजट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो सुनने में आ रहा है और जो एक्चुअल बजट आएगा उसमें फ़र्क होगा। गवर्नमेंट बहुत रूमर्स भी स्प्रेड होने लगते हैं जब आ रहे होते हैं चीजें, तो गवर्नमेंट बहुत हसास है इस मामले में, और उसको बिल्कुल मालूम है कि इंडस्ट्री का क्या हाल है और उनकी क्या डिमांड है, इन्फ्लेशन उनकी की नीड क्या क्या पोजीशन है और नीड क्या है। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा का बजट जो आएगा वो बेहतर बजट आएगा, अनलेस दे इंक्रीज दी टैक्स पेयर्स, एक्चुअल टैक्स पेयर। सिर्फ टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना टैक्स पेयर के अंदर शामिल करना नहीं है। तो टैक्स देंगे, उसमें हमें उसके अलावा हम कोई और चारा नहीं है हमारे पास। राइट, टैक्स के हवाले से भी बात करेंगे। मैं जहाज़ेब साहब से पूछना चाहती हूँ। जहाज़ेब साहब, इंट्रोडक्टरी कमेंट आप दीजिएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, साथ साथ जो मजहर साहब ने सेक्टर्स पॉइंट आउट किए जिसमें आईटी सेक्टर, इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ डेयरी सेक्टर और बहुत सारे इस टाइप के इन्होंने सेक्टर्स के हवाले से बात की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अलाए, अगर सेक्टर के हवाले से बात करें, अलाइड इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें, देयर आर 72 और मोर देन 72 इंडस्ट्रीज़ आर अलाइड। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, एक अरसे पहले हम देख रहे थे एक अच्छी फ्लरिश कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, लेकिन ऑल्दो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही फ्लरिश कर रही थी, इसके अलावा तमाम इंडस्ट्रीज़ बैठ चुकी थी। तो हमें सबको लेके चलना है, सबके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने हैं। आपको क्या लगता है, अभी थोड़ा सा अगर हम रियल इस्टेट सेक्टर को देखते हैं, टैक्स के नेट के अंदर लाने के लिए क्या सजेशंस हैं आपकी, और प्रॉपर्टी का अभी आजकल क्या हालात हैं? सबसे पहले तो नसीहा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द शो, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम। देखिए जी, पाकिस्तान, मैं एक जनरली एक गुफ्तगू करूँगा, मोस्टली तो मेरे ख्याल में मदर साहब ने काफ़ी सारे सेगमेंट्स को कवर कर ही लिया। पाकिस्तान एक बड़ा फ्लरिशिंग मुल्क
تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس ملک کی جو جغرافیکل امپورٹنس ہے پوری دنیا کے لیے وہ بڑی ایک اہمیت کا حامل رکھتی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری جیسے کہ آپ نے کہا اس کو ایک مدر آف دی آل انڈسٹریز مطلب کہا جاتا بھی ہے اور ہے بھی. اور اس سے الائڈ انڈسٹریز سینکڑوں انڈسٹریز جن میں 70 سے 72 انڈسٹریز ہیں جن میں ہماری ون آف دی سیگمنٹس ہے اسٹیل انڈسٹری ایز ویل, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بیک بون آف دی کنسٹرکشن انڈسٹری کو سمجھا جاتا ہے. اب اس میں ہر خاص و عام کا پیسہ لگا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں خالی میرا آپ کا یا اس کا نہیں, ہر آپ ایک اس میں پروفیشنل کا بھی پیسہ لگا ہے, اس میں ایک کسان کا بھی پیسہ لگا ہوگا, اس میں ایک کسی بزنس مین کا بھی پیسہ لگا ہوگا. اس وقت جو ملک کی اکنامی کے حالات چلتے ہوئے دیکھ کس رہے ہیں, ٹائپ کا پیسہ آپ بات کریں؟ پراپرٹی سب کے پاس Property ہوتی ہے, investment. گھر ہوتا ہے سب کے پاس, یا ایز این انویسٹمنٹ کوئی اپنا گھر بنا رہا ہے, کوئی انویسٹ کر رہا ہے, اپنی جمع پونجی جمع کر کے کر لیکن رہا ہر ہے. کوئی اتنی منی پارک تو نہیں کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا. سوری, ہر کوئی منی پارک تو نہیں کر کے بیٹھا دیکھیں ہوتا ہے منی نا. پارک از اے ویری ویگ ورڈ نا. آپ خالی ایک چند بڑوں کو ملا کے ایک پوری قوم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ہر بندے کو اپنا گھر تو بنانا ہے نا کسی کے نیچے, بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں پروفیشنلز بھی ہیں, اس میں غریب لوگ بھی ہیں, دس از دا ریزن کہ پراپرٹی کے حوالے سے انہوں نے فرسٹ پراپرٹی کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں دیا, لیکن سیکنڈ پراپرٹی اگر کوئی بائی کرتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کے حوالے اس سے. پہ میں ایک چھوٹا سا یہ بات بولوں گا. دیکھیں کہ ماضی میں اگر کچھ گناہ تھے یا کچھ غلط کام ہوئے جس کی بات پہ جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جی لوگوں نے بڑا فنومنل پروفٹ کمایا کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اس پہ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آگے کے فیوچر کو بھی جو ہے بالکل کمپرومائز کر دو. یو نیڈ ٹو ڈیولپ سم گڈ پالیسیز اینڈ کیپ دا تھنگس فلرشنگ تاکہ پیسہ مارکیٹ میں رہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرا دو گے, آپ قوم کو ڈرا دو گے اور لوگ اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیں گے. ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی موسٹ آف دا کنسٹرکشن پروجیکٹس اس وقت رکے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ پیسہ نہیں ہے, کیش فلو نہیں ہے. دے آر ایکچولی ناٹ انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اوورسیز انویسٹمنٹ کریں. نہیں, یہ تو ایک وہ دیکھیں, یہ تو ایک وہ والی بات ہے کہ اتنا ان کو ڈرا دیا گیا کہ وہ کام نہیں کریں گے. کیا ڈرا دیا گیا؟ اٹس ناٹ لائک ڈرا دیا گیا. دیکھیں اس پہ میرے خیال میں مظہر صاحب بھی بہت اچھا پوائنٹ کا ویٹیج وہ دیں گے کہ جب تک آپ لوگوں کو ایک ایزی فلو آف منی, ایک کانفیڈنس نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, تو جو پیسہ آپ کا نیچے لگا ہوا ہے وہ کیسے باہر چلے گا, سرکل کیسے گھومے گا. اگر مثال ہے میں اسٹیل والا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اسٹیل دیا ہوا ہے, ہمارا وہ پیسہ بھی جب ریکور ہوتا ہے, جب نیا کام بڑھتا ہے, آگے چلتا ہے, ایک فلو آف فنڈز گھومتا ہے. جب وہ فلو آف فنڈ گھوم جاتا ہے تو اس سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ اسٹیل ہو یا اینی ادر الائڈ انڈسٹریز, وہ پیسہ آ کے رک جاتا ہے. اس وقت انڈسٹری کا تو بٹا بیٹھا ہوا ہے. موسٹ آف دا اسٹیل انڈسٹریز کی بھی اگر بات کریں تو چھوٹی انڈسٹریز سے تقریباً بند ہو چکی ہیں. بڑی چند ایک جو آپ جن کو برانڈیڈ انڈسٹریز کہتے ہیں, جن میں سے ون آف دم وی آر ایز ویل الحمدللہ, وہ بھی مطلب ان کی پروڈکشن مور دین ہاف ہو چکی ہے. جب یہ حالات رہیں گے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کتنی بڑھتی چلی جائیں گی. آج آپ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم مثال کے طور پر جو اسٹیل سیکٹر ہوتا ہے تو یہ ایک امپورٹڈ سیکٹر ہے, اسٹیل مل تو ہے نہیں. دیکھیں پاکستان اسٹیل مل ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے, اس پہ میرے خیال میں بات کرنا نہیں, میں کنٹروورشل کی بات نہیں کر رہی ہوں, بولیے ہے نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشوز ہیں. آپ کے پاس ریسورس آف را مٹیریلز نہیں ہے, آپ کو را مٹیریلز باہر سے لے کے آنا چاہیے, جبکہ پاکستان کے اپنے اندر اتنی معدنیات ہیں کہ یہاں تو بہت پہلے جو ہے ایک میگا اسٹیل ملز لگ جانی چاہتی ہیں یا اس اسٹیل مل کا ریوائول ہونا چاہتا, تو آپ کی کاسٹ آٹومیٹکلی جو بھی اس وقت وہ تقریباً 30-35% پہ آ جاتی, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس چیز کے لیے ابھی تو کوئی ایسے پازیٹیو اسٹیپس لیے نہیں. وی آر مور ڈیپینڈنٹ اپون دی. بہت اچھی بات کہی ہے جازب صاحب نے. میں مظہر صاحب آپ سے پوچھوں گی, ایک طرف ہمارے پاس ہم جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پی آئی اے کے لیے آپ نے دیکھا بھی ابھی بڑا اچھا وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم گورنمنٹ بھی آئی, فٹافٹ انہوں نے جو ہے وہ جلدی کام کیا ہے, اور ابھی اس کے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جون اور جولائی کے اندر چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. آلریڈی ہم نے پی آئی اے کے جو شیئرز ہیں ان کی بھی ٹریڈنگ لاسٹ کل یا پرسوں میں دیکھی ہے. اچھا, اب باری آتی ہے اسٹیل مل کی. آپ کو لگتا ہے اسٹیل مل کا بھی ریوائول, یا اسٹیل مل کا ریوائول نہیں, آف کورس اس کی بڈز بھی ریسیو کریں گے, اور یہ اٹس اے ویری بگ ایسٹ, یہ بہت ہی کوئی بڑا پروجیکٹ ہے, یہ تو بہت ہی دیکھیے یہ تو ماضی میں ہو جانا چاہیے تھا. ون تھنگ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن از دیٹ گورنمنٹ کا کام گورننس ہے, بزنس چلانا نہیں, اور یہ دوری دنیا میں آ چکا ہے. تو جو بھی پاسٹ میں ہوا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا آتے, اور یہ رکنا نہیں چاہیے. جس طرح آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے, جس طرح آپ دوسرے یونٹس کو کریں گے, یو نیڈ ٹو پلگ یور ہولز. آپ پیسے اگر ایف بی آر کے ذریعے کماتے ہیں تو پھر آپ ان اداروں میں دے دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو یہ ادارے چلا سکتے ہیں, جن کی قابلیت اور ایکسپرٹیز ہے, ان کو یہ ادارے چلانے کے لیے دیں. آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کریں, آپ اسٹاک ایکسچینج پہ شیئرز دے دیں, میجورٹی شیئر ہولڈنگ مینجمنٹ کو دیں, اور باقی عوام کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کا کام گورننس ہے, گورنمنٹ کا کام کاروبار چلانا کبھی نہیں رہا. محمد اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کبھی اپنے ایڈریس میں کل کے دن بتایا کہ
SOEs की प्राइवेटाइजेशन इज नेसेसरी और Absolutely. ये होगा तो फिर आगे काम चलेगा। बिल्कुल। और फिर अभी अगर हम बिजनेसेस की तरफ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया। बिल्कुल। और अब आने वाले दिनों की प्लानिंग में उन्होंने बजट के हवाले से सबसे ज़्यादा ये एम्फेसिस किया कि बजट के अंदर जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनको लाना है, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट पे लाना है और मज़ीद नए एवेन्यूज़ जनरेट करने हैं। आपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की, एक्सपोर्ट में आपने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया। IT सेक्टर ने ऑलरेडी 62% ग्रोथ पंच की है लास्ट मंथ, तो आप क्या चाहते हैं कि IT सेक्टर कितना ज़्यादा 100% ग्रोथ पंच करे? मैं आपको बताऊं, ये तो एक परसेंटेज है ना, हाँ। लेकिन अगर आप 2 अरब से 3 अरब पे चले गए, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज अगर आप रीजन में देखेंगे तो बहुत हम कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ एक IT के ऊपर ही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा हो सकता है अगर आप चाहें, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ऑफ कोर्स हमारे पास अल्लाह की तरफ से वो मौक़े मौजूद हैं, हमारे पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से IT की तरफ रुझान बढ़ाना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर वाइज चीज़ें मौजूद हैं, देखिए गवर्नमेंट का काम शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम अपनी आवाम को मुस्तहकम करना और लॉन्ग टर्म के अंदर उसको उस लेवल पे लेके जाना, और फिर आप टैक्सेशन की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ शायद ब्यूरोक्रेसी पहले वक्त में ही कहती है कि इसके टैक्सेस लगा दो। मेरा कहना है कि जितनी सोलर इंडस्ट्री है उसको फ्री करो, जितना आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है मुल्क के अंदर आए, बच्चे के पास आपका कंप्यूटर मौजूद हो तो आप देखेंगे। एक्सपोर्ट जी के हाँ, ऊपर तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी क्या सजेशन आप मजीद बढ़ाएं, आप उस एग्जामेशन को कंटिन्यू करें, आप उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक आप एक सर्टेन टारगेटेड फिगर पे नहीं आ जाते, जब तक आप $10 बिलियन पे नहीं आते। आप इस इंडस्ट्री के अंदर इसको मज़ीद सपोर्ट करें, इसको बैकिंग करें, क्योंकि ना इसके लिए आपको गैस चाहिए, आपको इसके लिए हुनर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको वो काबिल लोग चाहिए, जो बच्चे चाहिए, जो घर घर बैठ के सॉफ्टवेयर बनाते हैं और एक्सपोर्ट के अंदर इसको बेचते हैं। और हमारे पास कितने एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपको पंजाब के दूं, जहाँ पे अमेरिकन कंपनीज़ के हॉलीवुड की जो मूवीज़ बनती हैं उसकी एनिमेशंस तक पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हो रही हैं। कितने ट्रांसक्रिप्ट ऑफिसेज खुले हुए पाकिस्तान में, फर्टाइल लैंड है हमारी। तो बात ये कि और हमारे पास वो एज प्रोफाइल भी है हमारी, अगर आप एज देखेंगे तो एक यंग एज है और वो कंप्यूटर वर्स नहीं है। तो बात ये कि उसको बढ़ाएं, स्कूल्स के अंदर उसकी एजुकेशन को आम करें, हर बच्चे के पास सॉफ्टवेयर मौजूद हो। मोबाइल होना एक अपनी जगह है, लेकिन सॉफ्टवेयर का होना, उस टेक्नोलॉजी को फराहम करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आदमी सॉफ्टवेयर बनाता है वो कारोबारी तो नहीं है, घर बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए ऐसे मौक़े फराहम किए जाएँ कि उसके लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पैसे आ रहे हैं अंदर आने दें, टैक्स ना करें, खुशहाली आने दें। देखिए पैसे बनेंगे तो आदमी इन्वेस्ट करेगा, जब इन्वेस्ट करेगा तो पैसे कमाएगा, जब पैसे कमाएगा तो नई इंडस्ट्री लगाएगा, ऑटोमेटिकली अपने मुल्क में ही ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर आएगा। लेकिन मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो तकरीर सुनी मैंने उसके बाद और जो स्टेट बैंक के रिव्यूज़ मैंने देखे कि आने वाले दिनों में अगर आपका ये 22% बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 10 और 12% के करीब में आ जाता है तो आप एक परसेप्शन चेंज हो जाएगा इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार कितनी कमी मैं समझता हूँ कि शायद ये एक फीलर ज़रूर देंगे, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि अब ये कम होने जा रहा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई इंडस्ट्री 22% को 22% का मतलब है कि 24% पे वो ले रही है काइबोर के साथ। तो ऐसा कौन सा कारोबार है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि 24% देने के बाद उसको प्रॉफिट हो। एक्सपेंशन नहीं हो सकती, सभी फिक्स हो ही नहीं डिपॉजिट पे सकता। बढ़ जाते हैं। हर आदमी ने पैसे इस वक्त बैंकों में रखे हुए, बैंक इज मेकिंग मनी, बैंक इज गिविंग दैट मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द सेफेस्ट बोरोअर, एंड दे कॉलिंग इट अ डे। तो आपने अगर पैसे लगाने हो तो किसी बैंक में लगाएं, तो यू विल मेक मनी। राइट, मैं जाज़िब साहब से पूछूंगी। जाज़िब साहब, इन्होंने काफ़ी डिटेल बताई है कि चीज़ें कैसे सेटल हो सकती हैं। आपको क्या लगता है एक्सपेंशन के हवाले से अगर बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री तमाम इसीलिए एक्सपेंशन रोकी हुई हैं क्योंकि पॉलिसी रेट ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन थी वो भी हाईएस्ट हम कह सकते हैं इन द हिस्ट्री इतनी नहीं हुई, 38%। ये तो ऑफिशियल नंबर थे, अनऑफिशियल इससे भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब आप क्या कहेंगे कि एक तरफ हम पॉलिसी ट्यूनिंग कर रहे थे, अपने लिए फाइनेंशियल एक ऑरा जनरेट कर रहे थे कि तरीके से हमारा जो कंट्री है वो सेटल डाउन हो, हमारे लिए कहते हैं ना कि फ्रेजाइल सिचुएशन ना हो, थोड़ी मजबूत और मुस्तहकम इकोनॉमी हो। देखिए मतलब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 22% रेट के ऊपर, 23% रेट के ऊपर कौन से कारोबार की फिजिबिलिटी बनती है कि हम काम करें, कारोबार करें।
اس وقت جتنی بھی آپ کی اپر کلاس یا جو اور بھی جتنی بھی کلاسز انہوں نے بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں، ان کو بڑا ایک رسک فری انکم جو ہر پہلی کو ان کے اکاؤنٹس میں آ کے گر جاتی ہے. وائی وڈ دس کائنڈ آف اکنامک سچویشن یو وڈ ٹیک اینی obviously لیکن وائی بٹ یہ کہ پرسیپشن تو یہ کریٹ ہو گیا نا کہ وائی وڈ یو ٹیک اے رسک اینڈ یو نو انویسٹ ان سم گوڈس اور ان دا انڈسٹری جہاں پر آپ کا سارا مال بھی ادھار پہ جاتا ہو، آپ کا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے، کاغذوں میں آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی ایک سرکل آف فنڈز نہیں گھوم رہا. آپ سب سے امپورٹنٹ بات آئی ٹی کی جیسے بات کی گئی، لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہمارا جو ہے فوکس یوتھ کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ریٹین دیٹ یوتھ, ہاؤ ٹو ڈیولپ دیٹ یوتھ, ویدر اٹ بی این آئی ٹی پروفیشنل, ویدر اینی ادر پروفیشنل. جب آپ کی منی ڈیپریسیشن اس لیول پہ ہوں گی, اس وقت آپ کو پتا آپ کا سارا تھنک ٹینک جتنا بھی ہے جو ڈیولپ ہوتا آگے جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا باہر جا رہا ہے. آپ کے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یس ہیومن کیپٹل, دیکھیں اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ چیلنج. جب $1 کا ایک 100 سے نہیں ہوں گی تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے دیکھیں نا, آپ کے ڈگری لے کے یہاں ویٹ تو نہیں کریں گے نا. they are not staying here, either they are going abroad, کوئی دبئی نکلتا ہے, کوئی US جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے, they are trying to find out the opportunities. یہاں کے پروفیشنل وہاں ویٹر کی جاب بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر وہ پیسے ڈالر میں لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اب دوسری سب سے بڑی بات, جو پاکستان کی امیج جو کیریڈ فارورڈ گئی ہے اس وقت ان دا لاسٹ 2-3 years, جو آپ کا ایکسپیٹس کا پیسہ وہاں سے باہر سے آتا تھا, وہ آنا آپ کا جو ہے ایک بڑا ایک چیلنج, ایک سچویشن بن گئی ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرسٹ لیول نہیں رہا. ٹرسٹنگ اب یہ تو انکریز ہوا ہے, ابھی تو ہم نے لاسٹ منتھ ہی دیکھا ہے $3 بلین تو ایک مہینے میں بھیج رہے ہیں. دیکھیں, میں اگر اپنے اوپر رکھوں, میں باہر رہتا ہوں, میں تو کبھی بھی پاکستان میں پیسہ نہیں بھیجوں گا, ٹھیک ہے نا. انکریز از سمتھنگ بٹ اٹس اے ویری چیلنجنگ سچویشن. تھوڑا سا پیٹریوٹزم بھی ضروری ہے. پیٹریوٹزم ایٹ واٹ کاسٹ, ٹھیک ہے نا. پیٹریوٹزم دیکھیں, ملک سے ہم سب کو بہت پیار ہے, ملک سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ جو ملک کے روئے رواں ہیں اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, ان پہ ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ابھی آپ ایک بحریہ ٹاؤن کی ایگزامپل لے لیں, بحریہ ٹاؤن میں کتنا, نہیں لوں گی سر, اور ہم پولیٹیکل گفتگو نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہم پروجیکٹس کی بات کریں کہ کتنی بڑی بڑی سوسائٹیز اس طرح کے یہاں پر موجود ہیں, جہاں پر لوگوں کے پیسے ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت آ کے اسٹک ہوئی ہوئی ہیں, ان کی پیسوں کی ویلیو بہت نیچے جا چکی ہے. تو ویدر یو وڈ بی ایبل ٹو انویسٹ ان دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ. مظہر صاحب, ایک طرف بہت سارے دیکھیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے پیسہ یہاں پر لگایا, کمایا, ابھی ان کے پاس جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہو رہا ہے, یا ابھی ان کے اوپر ایک مشکل حالات ہیں. ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گھر بنایا اور پھر فلڈ آ چکا ہے, آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے, تو آپ کو مشکلات ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ جو انڈسٹریلسٹ بنے یا جو بھی آپ کچھ بنے, وہ اسی ملک سے بنے. اگر آج مشکل حالات ہیں تو آپ تمام اپنا کیپٹل, ہیومن کیپٹل کو چھوڑ دیں جو آپ نے یہاں سے ارن کیا ہے, آپ سارا لے کے فلائی کریں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا میں ہمیشہ آپ کو ایک بات ہر پروگرام میں نارملی کرتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہماری عزت, ہماری آئیڈینٹی اس ملک سے وابستہ رکھتی ہے. تو یہ کہنا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں اور کیپٹل باہر چلا جائے گا, کیپٹل تو ہر وقت باہر جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, کوئی اپرچونٹی کی وجہ سے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا کیپٹل آپ کا باہر چلا گیا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے, اور اس مشکل وقت سے پاکستانی انٹرپرینورز کو سلام ہے کہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے کس طرح اس اسٹریسفل وقت کو گزارا ہے, اور آنے والے وقت کے لیے بھی ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں, میں اپنی پرسنل بات کرتا ہوں, کہ اگلے 6-8 مہینے بھی تکلیف میں گزریں گے, بٹ وی آر ریڈی فار اٹ. ہم وی آر ایکسٹریملی کیا کہتے ہیں, آپٹمسٹک آف دا فیوچر. اور مجھے بھی یہی امید ہے کہ جس طرح آپ کا انٹرسٹ ریٹ گرنا شروع ہوگا تو لوگوں کا انٹرسٹ بینک میں پیسے رکھنے کا کم ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ 10-12% پہ آ گیا تو پھر آدمی دوسرے ایونیوز کو دیکھتا ہے, تو وہاں پہ آپ کا سائیکل گھومنا شروع ہوگا. اور یہ انفلیشن کی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہائی انٹرسٹ ریٹس آپ کے گئے تھے. آپ نے کہا 38-39% آفیشیلی گیا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریٹ دیکھیں, فیڈ کا دیکھیں, ان کا ٹرینڈ دیکھیں. اگر آپ, میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو 7% چلا گیا نارتھ امریکاز میں. اگر آپ چلے جائیں تو آج بھی 7% کی طرف ہے. آپ ٹرکی کا ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا, اور آج بھی بڑھ رہا ہے. تو ہم تو اب دوسری طرف کی طرف آ رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز میری نظر میں اس انفلیشن ریٹ کو گرانے کے علاوہ جو گورنمنٹ نے کی اور کامیابی سے کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹرسٹ ریٹ کو بھی یہ گراتے ہیں تو اکنامک ویل چلنا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک دم سٹیپس لیے ہیں, شوگر کے اوپر لیے ہیں, ویٹ جو آپ کی امپورٹ ہو گئی یا ویٹ کے اوپر وہ غلطیاں نہ ہو جو
جو پاسٹ میں ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی از پرائرٹی نمبر 1 اس ملک کے لیے. اس فوڈ سیکیورٹی پہ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جو اسٹیٹ بینک کے تھرو یا فائنانس منسٹری کے تھرو, یہ آپ کی مانیٹری پالیسیز جو ہیں اس میں آپ کے انٹرسٹ ریٹ گریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ جو وقت گزر چکا ہے آنے والے وقت کے اندر آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا. رائٹ. آج کی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹ کے حوالے سے بات کروں گی, لیکن یہاں پر رضا جعفری صاحب موجود ہیں. اوور کال ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ CEO ہیں ہرمس کیپٹل کے. السلام علیکم رضا, ویلکم ٹو دا شو. جی واسطہ نتاشا, تھینک یو. رضا کیا کہیں گے, اسٹاک مارکیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 75,000 لیول اگین آج کے دن ہم نے دیکھا, اور ایک پلیٹینم جوبلی سیلیبریشن آلریڈی مارکیٹ کے اندر ہے. ساتھ ساتھ آپ انڈسٹریز کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ بزنسز چلتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ بھی چلتی ہے, کیا انفلوئنس دکھائی دے رہا ہے؟ جی آپ کی بالکل 75,000 کا لیول سسٹین ہو رہا ہے, اور اس ہفتے تو ہم نے کنسولیڈیشن دیکھی ہے اراؤنڈ دس مارک. یہ لیول سسٹین کر رہی ہے اسٹاک مارکیٹ. اب آگے آنے والے دنوں میں ٹریگرز آف کورس انفلیشن کے نمبرز اسٹارٹ آف دا منتھ آ جائیں گے, پھر اس کے فوراً بعد بجٹ ہے, اور اسی کے فوراً بعد مانیٹری پالیسی ہے. تو یہ 2-3 امپورٹنٹ ٹریگرز ہیں مارکیٹ کے لیے. جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے, اوبیسلی کچھ سیکٹرز آف کورس آر ڈوئنگ ویری ویل. اگر آپ بینکنگ سیکٹر کی بات کریں, فرٹیلائزر سیکٹر کی بات کریں, دے آر ڈوئنگ کوائٹ ویل. پاور سیکٹر ہو گیا. کچھ ہیں جن کی آؤٹ لک بہت بہتر ہو گئی ہے, مثلاً فارماسیوٹیکل سیکٹر جو تھوڑا اگنورڈ تھے, ان کی آؤٹ لک قدرے بہتر نظر آ رہی ہے. آف کورس کچھ پین پوائنٹس ہیں کچھ سیکٹرز. اگر آپ دیکھیں تو کنسٹرکشن سیکٹر, خاص کر کے اسٹیل سیکٹر میں تکلیف ہے, اور سلیکٹڈ ٹیکسٹائل پلیئرز میں بھی سنا جاتا ہے کہ تھوڑے سے پین پوائنٹس ہیں. لیکن آف کورس اسٹاک مارکیٹ تو دیکھیں ایکسپیکٹیشنز کے اوپر کام کرتی ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اکانومی میں جو اسٹیبلائزیشن آئے گی یہ کنٹینیو رہے گی اور امپروومنٹ کی طرف جائیں گے. تو آؤٹ لک تو ان جنرل بہتر ہی ہے, اور اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نے رسپونڈ کیا ہے پازیٹیولی پچھلے سال, اور کنٹینیو کیا ہے اس سال بھی. تو سرٹنلی پین پوائنٹس کچھ ہیں موجود, لیکن آؤٹ لک ہر جگہ تھوڑا بہتر ہی نظر آ رہا ہے. آؤٹ پٹ اچھا دکھائی دے رہا ہے, لیکن رضا ایک طرف ہم IMF میں تھوڑا سا ڈیلے دیکھ رہے ہیں جو نیو پروگرام ہوگا, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے ڈسپلن تھوڑا سا مینیج ہو جائے, فائنینشلی پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ٹیکس کیسے کلیکٹ کرنا ہے, بجٹ کیسا آتا ہے, اور چیزیں کیا جو ہے وہ کس طریقے سے جاتی ہیں. جی دیکھیں, اب جو بیسکلی ڈیلے سے تو میں شاید اتفاق اس طرح نہیں کروں کہ شاید پروگرام اب یہ جون میں ہوتا ہے یا جولائی میں ہوتا ہے, یہ کہنا تو مشکل ہے, لیکن بات چیت تو چل ہی گئی ہے. وہ بالکل یہ ہو سکتا ہے ضرور, دیٹ آئی ایگری ود. اور لیکن جو آپ باتیں کر رہی ہیں کہ جی بجٹ میں, اور یہ تو دیکھیں یہ IMF ٹاکس کا حصہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کہ بجٹ میں ہم اوبیسلی ایک پروڈنٹ بجٹ آتا ہے, رسپانسبل بجٹ آتا ہے, IMF یہی چاہے گا, وہ ایک ٹیسٹ ہوگا فار دا گورنمنٹ کہ وہ بیسکلی ایسا بجٹ دے جس سے IMF سیٹسفائیڈ ہو. اس سے پہلے بھی اگر ضرورت پڑے, اگر کوئی پری کنڈیشنز موجود ہوں IMF کی طرف سے کہ اگر جو جس کے لیے آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے, اگر اس میں بھی کوئی شارٹ فال ہے تو ایسے اقدامات کر لیے جائیں کہ وہ ریونیو کلیکشن یا ریونیو موبلائزیشن ایفرٹس ایسی آ جائیں کہ وہ ہم پورا کر سکیں. تو وہ اب آپ سمجھ لیں یہ IMF کے دائرے میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. جو بھی بجٹ آئے گا یا بھی اقدامات لیے جائیں گے اگلے ایک مہینے میں, وہ ان کا کنیکشن بہت گہرا تعلق IMF کے ساتھ ہی ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی شاید اتنے نہیں لیے جا رہے ہوں گے. تو یہ ایک طرح سے بات چیت تو IMF سے گامزن ہے, رائٹ. اور یہ پروگرام فائنل سائن ہوتے ہوتے ڈیفینیٹلی نیا فسکل ایئر کا آغاز ہو جائے گا موسٹ لائکلی, لیکن ابھی سے جو سٹیپس لیے جائیں گے وہ اسی کا حصہ ہی ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے. رائٹ, آپ نے صحیح کہا. اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, نئے ٹرینڈز کیا دکھائی دے رہے ہیں, اور مارکیٹ کی یہاں پہ کنسولیڈیشن ہے تو آگے کیا مائل اسٹون ہے نیکسٹ؟ آئی تھنک لائک آئی سیڈ کہ مانیٹری بجٹ ہے, بجٹ کے میں ایسے کیا سٹیپس آتے ہیں, اور پھر مانیٹری پالیسی اس کے فوراً بعد 7 تاریخ کو بجٹ متوقع ہے, 10 کو مانیٹری پالیسی ہے. تو آئی تھنک اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے, بیکاز دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. اگین کنسنسس تو یہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ سے نیچے آنا ہے اس سال, لیکن کس سپیڈ سے آنا ہے اور کب سے نیچے آنا شروع ہوں گے, آئی تھنک اس پہ ابھی بھی ڈیبیٹ ہے. تو اگر اس میں انٹرسٹ ریٹس کے نیچے آنے میں دیر ہے
तो फिर ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो ऑफ कोर्स हैं कि इवन इन द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी गुंजाइश जरूर बनती है स्टेट बैंक के लिए कि वो मॉनेटरी ईजिंग का आगाज करे, लेकिन ओवरऑल अगर आप तो एविडेंट इन्फ्लेशन नंबर्स है ना हमारे पास के, अब तो मतलब बनता है कि उनको अब इस बार तो थोड़ा सी ईजिंग की तरफ जाना ही चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि आईएमएफ से बातचीत अब जारी हो गई है और शुरू हो गई है, तो स्टेट बैंक शायद थोड़ा मोहतात रहे, लेकिन आई वुड एग्री विद यू कि अगर नंबर वन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन ही है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ी थी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, तो जाहिर है अगर इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और तेजी से नीचे आ रही है तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट्स को ये नई रियलिटी की अक्कासी करनी चाहिए। तो मैं तो इसी स्कूल ऑफ थॉट में हूँ कि डेफिनेटली स्टेट बैंक के पास गुंजाइश मौजूद है कि 10 जून से वो मॉनेटरी ईजिंग का आगाज करे, भले मोहतात तरीके से करे और ग्रेजुअली करे, लेकिन डेफिनेटली अदरवाइज तो फिर समझ नहीं आ रहा कि मॉनेटरी पॉलिसी किस पे मबनी है, किस चीज को फॉलो कर रही है। अगर एक्शन को भी नहीं फॉलो कर रही तो फिर किस चीज को फॉलो कर रही है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि डेफिनेटली एक रूम बनता है 10 जून को इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने का। राइट, द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी रेज्ड। थैंक यू सो मच। रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि इस बार ईजिंग की गुंजाइश तो बनती ही बनती है। मज़हर साहब भी मौजूद हैं, जहाज़ेब साहब भी मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी है। मैं मज़हर साहब से ही गुफ्तगू का बाकायदा यकीनन आगाज़ करूँगी। मज़हर साहब, एक तरफ ये भी ट्रेंड मौजूद है कि स्टॉक मार्केट के नंबर्स अच्छे हैं, इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, सनतें चलती हैं, सनती पहिया चलता है तो ही मुल्क चलता है। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट इसको इन्फ्लुएंस डायरेक्टली देती है। इट्स नॉट अबाउट अगर आप आर्टिफिशियली करें तो कितना करेंगे। अब एक वक्त था कि फॉरेनर्स हमारे नेट सेलर्स थे स्टॉक मार्केट के अंदर, जब 2017 के बाद जो एक मार्केट के अंदर रुझान आया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स आर बायर्स, अब वो दोबारा आ रहे हैं। इसी तरीके से हम SIFC के थ्रू अब सऊदी अरब का एक इंटरेस्ट देखते हैं, कतर का इंटरेस्ट देखते हैं इन दी पाकिस्तान मार्केट। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे दिखती है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, एक दफ़ा वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सो आई थिंक वंस योर इंटरेस्ट रेट स्टार्ट कमिंग डाउन, यू विल सी इनफ्लो ऑफ मनी कमिंग इन ऑल्सो। आपने ज़रूर 75,000 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज लेकर गए हैं, है, लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी बेटर पिक्चर कि वो किस सेक्टर के अंदर आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है और किस सेक्टर में नहीं आ रहा है। तो दैट इज़ समथिंग दैट वन कैन एनालाइज एंड सी, बट यू विल सी दैट आपको फर्टिलाइज़र में, आपको बैंक्स के अंदर इट्स अ सेफ बेट, वहाँ पे आपको शेयर्स का रुझान ज़्यादा नज़र आएगा, इवन फ्रॉम अ फॉरेन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और जितनी तेज़ी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उतनी तेज़ी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाती भी है। तो दैट इज़ समथिंग देयर, बट आई बिलीव that the way we are going, we will be able to hit 100,000 points. Right. Options तो बहुत हैं, price options हमारे पास मौजूद है। आपके जो डिवैल्यूएशन हुआ और उसके बाद जो इंडस्ट्री की वैल्यू है और जो उसकी BMR या उसको वापस उसी इंडस्ट्री में आने के लिए, यू टॉकिंग अबाउट डबल द अमाउंट ऑफ मनी ना। अगर एक स्टील मिल लेट से 100 रुपए की लगती थी तो आज वो 250 रुपए कम से कम की लगेगी ना। तो आपकी जो एक्स वैल्यू है वही यूर एट शॉर्ट स्टील। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो गेट इनटू। राइट। मैं जहाज़ेब साहब से पूछूंगी। जहाज़ेब साहब, यकीनन हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अब हमें थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा करनी होगी। इतना ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आए, उससे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्या लगता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव? और साथ साथ जैसे हमने अभी सऊदी अरब के डेलीगेशन के बैक टू बैक एक विजिट देखे और कहा ये जा रहा है कि MBS भी आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे अभी बात हो रही है कि द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह इज़ वेरी ब्राइट, एंड पाकिस्तान अभी भी दुनिया की अनटैप मार्केट्स में से है और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जिनमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अरब स्टेक होल्डर्स बीइंग द नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी होंगी, और वो विजिट्स भी हुए। और इसमें आप देखें अभी माजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट हुआ ईरान का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक जो हुआ, और हमारी बहुत ज़्यादा उनके साथ शुभकामनाएं कहना चाहिए। तो कहने का मकसद कंडोलेंसेस है। तो मतलब एज ए जोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और इस हवाले से देखा जाए तो अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट की बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे वो आप इन्फ्लेशन वाइज बात करें, अभी इन्फ्लेशन में हम एज अ कंट्री तो शायद बहुत ऊपर हों,
لیکن اگر دنیا سے اگر کمپیئر کریں تو ہم بھی میرے خیال میں بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں نیو عوام دوست پالیسیز کو لے کے آنا چاہیے, ایزی وے آف ڈوئنگ بزنسز کو پروموٹ کرنا چاہیے, کاسٹ ریڈکشنز کی طرف کام کرنا چاہیے تاکہ انڈسٹری فلرش کرے. صرف ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ یوٹیلیٹیز کے اوپر ٹیکسز بڑھانے سے یا یوٹیلیٹیز کی ریکوریز ان دا فارم آف ٹیکسز کرنے سے ہم چیزوں کو بڑھائیں گے, اس سے انڈسٹری آپ کو نقصان گے. انڈسٹری دیکھیں فلرش کرے گی تو ہر چیز فلرش کرے گی. تمام انڈسٹریلسٹ یہ کر رہے ہیں کہ اب سولر پینلز بھی انسٹال ہو چکے ہیں, بیٹریز پہ نہیں جا رہے, لیکن ڈے جو لائٹ ہے اس کو سیو کر رہے ہیں وہ, اور سولر چلا رہے ہیں تاکہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ افیکٹو ہو سکے. تو یہ کتنا ایک امپورٹنٹ ہے, اور تمام جو جتنے انڈسٹریلسٹ یہ ایکسرسائز اڈاپٹ کر رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے ان کو. دیکھیں یہ تو پوری دنیا میں اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, پاکستان از امنگ ون آف دیم. اور اسی لیے جیسے کہ ابھی جو سولر پینلز کی قیمتیں بھی بیچ میں کم ہوئیں, پہلے تو بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں اور سب ہوئیں, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ پھر اسی ڈائریکشن میں لگ جاتا ہے. تو یہ تو ہونا چاہیے بالکل. اس کے اوپر جو ہے ٹیکسز کو بھی ریبیٹس دینی چاہیے, اور اس میں جو نیٹ میٹرنگز اور اس کے کانسیپٹ کے بیچ میں کچھ ریومرز بھی پھیل رہی تھی کہ جی شاید اس میں بیکاز اس میں ٹیکسز کا نقصان ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا. اگر انڈسٹری سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور سولر سے چلنا شروع ہوگی تو ٹیکسز کیسے گین کیے جائیں گے. تو اس میں کہیں نہ کہیں میرے خیال میں آئی ایم ایف کا انپٹ اور وہ سب چیزیں, کوئی نہ کوئی پابندیاں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ یہ کہ اس کو اگر کوئی آسان دوست پالیسیز جس میں کچھ اس کا جو اسٹیک جو ہے کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو جائے, کوئی اسٹیک جو ہے ہماری انڈسٹری کو جائے, تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آسان دوست پالیسی کا ذکر کیا ہے مظہر صاحب انہوں نے, تو تاجر دوست جو پالیسی کے حوالے سے ایف بی آر نے ابھی لانچ کی تھی, اور ایکسپیکٹیشنز تھی اس میں ہزاروں جو کیوریز ہیں وہ آئیں گی, لیکن اٹ واز جسٹ لائک ایز منیمم ایز 1200. اور کتنا اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. پھر اس طریقے سے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں ہمیں ٹیکس بھی لینا ہے, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے, دوسری طرف ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں. دوسرا جہانزیب صاحب نے ایک بات بتائی کہ سولر پینلز کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے, تو یہ تو رومر ہی تھا اور یہ ببل آلریڈی برسٹ ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آلریڈی کمپنیز, بڑی کمپنیز, ہم بڑی کمپنی کا نام نہیں لیں گے لیکن بہت بڑی فرٹیلائزر کمپنیز وغیرہ یہ سب جا چکی ہیں سولر پہ, اور ٹیکس یہ ایک اپنا جو انکم ہے اس کے اوپر دیتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ لائک کہ آپ سولر کے اوپر بھی ٹیکس دیں. دیکھیے اگر آپ سولر پہ ٹیکس نہیں بھی دیتے تو اس کا ایک پے بیک ہے, وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی اور اس انویسٹمنٹ کی ایک کاسٹ ہے, تو وہ ریکور کرنے میں آپ کا پے بیک ہوتا ہے. کسی کا 3 سال ہوگا, کسی کا 6 سال ہوگا, ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرٹیلائزر کمپنیز کے آپ نے بات کی تو دیر میجر دے گیس گازلرز, وہ گیس از واٹ دے نیڈ. بجلی از ناٹ اے میجر کنسرن, لیکن جہاں پہ بجلی 6 میگا واٹ اور 8 میگا واٹ چاہیے تو شاید ان لوگوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوگی کہ وہ 1.5 اور 2 میگا واٹ سے اوپر جا سکے. تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے ایف بی آر کی بات کی, دیکھیں ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا, ایسا نہیں ہے. اور پاسٹ کے اندر اگر عبداللہ یوسف صاحب کے زمانے پہ آپ چلی جائیں, جو بہت زیادہ دور نہیں تھی, ہی واز چیئرمین ایف بی آر, جس وقت انہوں نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا تھا, تو وہ واحد ٹائم تھا جس کے اندر جو ٹارگیٹ سے وہ میٹ ہو رہے تھے. آج ایک پاکستان کے اندر آپ نے ٹریڈ کی بات کی کہ ریٹیل پہ ٹیکس کرے, ہمارے پاس ایک مسٹرسٹ ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں وہ اگر وہ ان کا ڈر یہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیا تو ہمارے پاس صبح 2 لوگ آ جائیں گے رشوت لینے کے لیے, 2 لوگ آ جائیں گے تنگ کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے, یہ تو ہے. تو جو فائنانس منسٹر نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی ہے, فیوچر یہی ہے. اب آپ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, لیکن اگر ہم یہاں سے یہاں جانے کی بات کر رہے ہیں تو پلان تو آپ یہاں کا کریں, لیکن آپ کو یہاں سے پہلے یہاں جانا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ, یو ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو وہ کمفرٹ زون دینا ہے. اچھا, اگر کوئی اس ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ, کوئی ایسی اس کو یقین دہانی کروائی جائے, جیسے آپ نے کہا کہ کانفیڈنس یہاں پہ شیٹر کر رہا ہے یا لیک آف کانفیڈنس ہے, تو ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیشن یا ایسا کوئی یقین دہانی ہو کہ آپ سے اب پیچھے کی کوئی ایسی معلومات یا پچھلے 10 سال کا ڈیٹا نہیں مانگا جائے گا چاہیے, جس میں وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان سے نو کوسچنز آسکڈ, وی اسٹارٹ فرام ٹوڈے, اور آپ فکس ٹیکس رجیم پہ آ جائیں. آپ پہلے ان کو نیٹ پہ تو لائیں, ان کو وہ کمفرٹ آنے دیں کہ یار میں نے اگر یہ فکس ٹیکس رجیم میں آؤں تو میرے پاس کوئی آدمی نوٹس لے کر نہیں آئے گا, یہ میرا کوئی کام نہیں ہوگا, تو وہ اس کو ٹیکس دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جتنا سٹریس وہ اٹھاتا ہے ٹیکس نہ دینے میں, اس کی آسانی ہو جائے گی کاروبار کو بڑھانے میں. فلرش نہیں کرتا کاروبار جب تک آپ کے پاس ایونیوز کھولے نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی
بہت سمجھ کے آنی چاہیے. ہم نے پاسٹ میں یہاں تک کہا کہ آپ بجلی کے بل کے اندر ٹیکس لگا دیں گے تو جہاں جہاں بجلی جا رہی ہے وہ ٹیکس ہو جائے گا, لیکن وہ اگین ایک بہت بڑی ایک بڑی بحث ہو جائے گی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی. اور میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ عام عوام کیا کہہ رہی ہے, آپ اس کی آواز سنیں. عام عوام یہ کہتی ہے کہ جب ہم پیٹرول خریدتے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, موبائل کا بل دیتے ہیں اس پہ بھی دیتے ہیں, بجلی گیس پانی, ہم بازار سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, بسکٹ کا ڈبہ خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے. تو مظہر صاحب اس کا پھر سولوشن کیا ہے, اس میں کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہو از دی ٹیکس فائلر, ہو از دی ٹیکس پیئر اینڈ ہو از ناٹ؟ یہ تو عام عوام کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ ایک عام عوام کی اوپن بات ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ بہت کم ہے, یہ ریشو اتنا کم ہے کہ 100 میں سے 9 پوائنٹ ہم سمجھتے ہیں بہت ہی. وی آر 4.8 ملین, میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ 4.8 ملین آر رجسٹرڈ, جس کے اندر اس میں ایک ایسی پرسنٹیج ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جو صرف ٹیکس فائلر ہونے کے لیے انہوں نے فائل کر دی ہے, اور اس کے اندر ایک ایسی پرسنٹیج ہے جو آپ کو سیلری میں آپ کا ٹیکس کٹتا ہی کٹتا ہے. اگر آپ ان کو نکالیں تو ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج رہ جاتی ہے. اور اگر آپ یہ 9.4 ٹریلین سے, جو اگر آپ اللہ کرے کہ آپ اس کو اچیو کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے 2 مہینے میں. اگر آپ 9 سے, میں تو 11 کہہ رہا تھا, آپ 13 کہہ رہی ہیں. اگر آپ نے ان کو نچوڑا ایگزسٹنگ والوں کو, تو they will not be able to survive. اب نہیں ہے اس کے اندر You have to bring in new avenues, لیکن نیو ایونیوز کا مطلب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایسے سیکٹرز ہیں جہاں کہیں ٹیکس نہیں تھا اس کو آپ یہاں سے یہاں لے آئیں. You have to bring it to a level first کہ یار آپ نے ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے گورننس کو ٹھیک کرنا ہے, ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے, تاکہ آپ in 5 years, in 7 years, آپ کو میں سب سے بڑا اگزامپل ہمیشہ چائنا کا دیتا ہوں, کہ چائنا کوئی بھی پالیسی اپنی کرتا ہے جو ایک ایکسٹریم پالیسی ہو, اس میں سال دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی ہم اس سال میں یہ کرنے جا رہے ہیں. تو بزنس مین, ٹریڈر, انٹرپرینور اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج کرتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ اس سے نہیں ہلے گی. ایک اسٹیبلٹی بھی بہت ایک زیادہ اسٹیبلٹی, ایک کانفیڈنس, ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. جازیب صاحب سے پوچھوں گی. جازیب صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے خاص کر آپ کی سجیشنز کیا ہیں کہ بجٹ کے اندر اگر ایسا کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ٹیکسز ابھی کنسٹرکشنز کے اوپر آ چکے ہیں ماضی میں, اس میں کچھ تھوڑا سا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے فوکس کرنا چاہیے, اور مزید نئے ٹیکسز اس کے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہیے پراپرٹیز کے اوپر, اور کوئی عوام دوست پالیسی جیسے ماضی میں بھی آتے رہے, کہ تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو. اور جو اس وقت آپ کو پتہ ہے وائٹ منی اور اس کی باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, کہ اتنا زیادہ اس کی ویلیویشنز بڑھا دی گئی ہیں پراپرٹی کی, اور شاید آگے بھی فوکس کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں کہ پراپرٹی کی ویلیو ابھی کچھ نہیں ہے, آگے جا کے بڑھیں گی, ابھی بہت زیادہ ڈاؤن ہے. آپ کا کیا رجحان ہے؟ جیسے بات یہ ہے کہ وہ مظہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ چائنا کی ایگزامپل دیکھے, کہ چائنا کو جو چیز اچیو کرنی ہوتی ہے وہ 1 سال پہلے بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک مائنڈ میکنگ کر دیتا ہے, اچانک کوئی دھماکہ نہیں کرتا. تو ہمیں بھی اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہیے, کہ اگر ہمیں کوئی چیز سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال کی ٹارگیٹنگ پہ کرنی ہے, ہم نے جیسے IFC کا SIFC کا اتنا بڑا قیام دیا, تو اس ادارے کو استعمال میں لاتے ہوئے ایسی پالیسیز کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوارڈینیشن کے اندر مرتب دینا چاہیے, کہ ہمارا ٹارگیٹ اگر نیکسٹ 5 ایئر کی پلاننگ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ ہے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے جو کچھ اچیو کیا وہ بھی سامنے رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور آگے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں, تاکہ ہم اس سسٹم کے عادی ہوں. ٹھیک ہے, ہم بھی اب بگڑ چکے ہیں نا, اس سسٹم میں رہتے رہتے ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ بن گئے. آپ چاہتے ہیں کوئی اگر ٹیکس بھی لاگو ہونا چاہیے تو وہ تھوڑے میوچل ڈسکشن, it should be mutually coordinated with the business community that how to impose the tax and what time tax and what time frame that tax should be imposed. آباد کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کچھ اپنی سجیشنز بھی دی ہیں, سو مے بی پاسبل کہ آپ کے لیے کوئی گڈ نیوز ہو, اور جو آپ لوگ کے تھوڑے سے ابھی اگریسو یا کوئی ایسے کہتے ہیں ریزرویشنز ہیں وہ فلفل کر لی جائیں اور سیٹل ڈاؤن. اسی سے انڈسٹری فلرش کرے گی, اس سے جتنی بھی ایسوسیٹڈ انڈسٹریز ہیں. رائٹ. مظہر صاحب, بزنسز کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ ٹیکسز تو اپارٹ فرام ٹیکسز اگر ہم بات کریں, کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ایسی لینینسی آ جائے جس سے تمام بزنس کمیونٹی بھی خوش ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائے؟ کیونکہ ڈالر کے پہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کرنسی اسٹیبل ہو چکی ہے. بزنس مین کو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, کنسسٹنسی, کنٹینیوٹی اینڈ کانسٹنٹلی وہ چیز چاہیے. تو اگر آپ اپنی پالیسیز کو اسٹیبل رکھیں اینڈ لانگ ٹرم رکھیں, تو بزنس مین اگر اس کو بارے میں آتا ہے تو وہ وہاں پہ انویسٹ کرے گا. ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت ڈفرینٹ سیکٹرز کے ساتھ ڈائریکٹلی مل رہے ہیں, اینڈ ہی از ٹیکنگ دوز ڈیسیجنس, کیونکہ خود ایک بزنس مین رہے ہیں.
तो मैं समझता हूँ कि एक ये अच्छा इनिशिएटिव है। वो शुगर वालों से मिले हैं, वो आबाद से मिले हैं, इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स से वो मिलते जा रहे हैं जो डायरेक्ट आवाम के साथ रिलेटेड है उन सेक्टर्स के साथ, ताकि हाउ टू ब्रिंग दोज कॉस्ट्स डाउन और कीप देम इन अ कांस्टेंट। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए, उसको बढ़ने के लिए, उसको फलने फूलने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। वेल थैंक यू सो मच मजहर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, Always a काफ़ी pleasure. डिटेल एनालिसिस। जहांजेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने बात की इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, बजट के हवाले से, बजट में क्या क्या सजेशंस होना चाहिए, ये सजेस्टिव मेजर्स हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने भी सजेस्ट किए कि आने वाले दिनों में क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए और क्या एनवायरनमेंट नेसेसरी है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।